حجے تیرے میرے لجپال نبی، امت دے غمخار نبی، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجی حضور امت شکم اطر دے اندر جلوہ کر آپ دی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، آپ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اطرت جلوہ فرما ہے۔ اصحاب فیل دا واقعہ ہو گیا، تعلیم یافتہ آپ بیٹھے ہو، سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، قبلہ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ابراہ بہت بڑا طاقتور لشکر لے کے آیا، اس لشکر دے اندر سینکڑیاں دی تعداد ہاتھی لے کے آیا، جنگجو انسان لے کے آیا، اس ارادے نال آیا کہ جاساں کعبے نو ڈا دے سان نہ کعبہ ہو سی نہ ایدی عزت و تقریب ہو سی۔ کعبے نو ڈاون دی غرض دے نال اے مکہ دی سرزمین تے آئے، اس ارادہ کیتے کہ کعبے نو ڈاواں، ہن ذہناں نو حاضر رکھنے، اس ارادہ کیتے کہ کعبے نو ڈاواں، سینکڑیاں دی تعداد طاقتور ہاتھی جنگجو انسان، جدو اس ارادہ کیتے کہ کعبے نو ڈاواں، اللہ نے ایدے مد مقابل اپنا لشکر بھیجے۔ اللہ نے اس لشکر دے مد مقابل اپنا لشکر بھیجے، جو لشکر اللہ نے بھیجے وہ لشکر کھڑے چھوٹا جہا پرندہ نام ابابیل، ابابیلاں دا لشکر بھیجے۔ میں عالم تخیلات چرچ کی تباری تعالیٰ اصول تے ایوے قانون ایوے کہ جتنا طاقتور پہلوان اکھاڑے چ موجود ہوئے، میدان چ موجود ہوئے، مد مقابل بھی اتنا طاقتور پہلوان آندے، اتنا زوراور پہلوان آندے۔ مولا ایک پاسے طاقتور ہاتھی جنگجو انسان اور دوجے پاسے چھوٹا جہا پرندہ، راز کیا ہے؟ فرمایا راز اے تاکہ قیامت تک آمن والے بندیاں نو پتہ چل جائے کہ فتح طاقت نال نہیں، فتح ہتھیاراں نال نہیں، فتح تلواراں نال نہیں، فتح اس نو ملدی ہے جس نال میں اللہ دا فضل بھی ہوے، میں اللہ دی مدد بھی ہوے، میں اللہ دا فضل بھی ہوے اور میں اللہ دی مدد بھی ہوے۔ پھر زمانے نے دیکھیا کہ اللہ نے چھوٹے جے پرندیاں تو اتنا طاقتور لشکر مرایا، طاقتور ہاتھی مرائے، جنگجو انسان مرائے۔ ان ذہناں نو حاضر رکھنے میں عقیدت جملے عرض کرنے، جدو یہ لشکر ماریا گیا، یہ لشکر نیست و نابود ہو گیا، اس واقعے تو 40 دن 50 یا 55 دن بعد بے اختلاف روایت تیرے میرے لجپال نبی دی ولادت با سعادت ہوئی۔ ولادت با سعادت تو بعد سرکار نے 40 سال بعد اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت تو بعد قرآن دا نزول ہوئے۔ ان لفظاں تے غور کرنے کہ 40 سال تو زیادہ پہلے ہومن والا واقعہ، وہ بھی جدو حضور اماں دے شکم اطہر جلوہ کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن مقدس کنہ لفظاں دے نال یاد فرمائے۔ ہن میرے بل ویکھی اللہ نے قرآن مقدس کنہ لفظاں دے نال یاد فرمائے، وہ بھی حضور ماں دے پیٹ چن، مگر کائنات دے رب فرمائے محبوب علامت آرہا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پہلے لفظ غور کرنے، کائنات دے رب فرمائے محبوب علامت آرہا، محبوب ڈٹھا ناوی۔ ذرا سمجھن دی کوشش کرنا، میں بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ محبوب ڈٹھا ناوی کہ تیرے رب ہاتھی والیاں نال کیڑا معاملہ کیتے۔ پہلے لفظ غور کرنے، علم ترى محبوب ڈٹھا ناوی۔ میں مثال دے کے بات سمجھاواں تاکہ بات سمجھا سکاں۔ محفل وچ آپ تشریف فرما ہو، تھوڑی دیر بعد محفل ختم ہو جاسی، لنگر تقسیم ہو جاسی، ہر کوئی گھراں نو ٹر ویسی۔ اس محفل شریک ہونے والا کوئی بھائی قبلہ قاری صاحب نو ملے اور پوچھے قاری صاحب وہ کل علی گل یاد کریں جڑی 12ویں نے محفل چاکی، ہن انہاں نو علم ہوے کہ اے بھائی بھی محفل دے اندر موجود آ، انہاں دا جواب کی ہو سی؟ تو سنی نہیں، ایو جواب ہو سی، ایو جواب ہو سی نا۔ قبلہ حاجی صاحب سامنے موجود ہیں، کل قاری صاحب تو پوچھیں کہ کل علی گل یاد کرنا جڑی 12ویں نے محفل چاکی، تے انہاں نو معلوم ہے کہ حاجی صاحب فرنٹ تے بیٹھے ہیں، انہاں دا جواب ہے اسی حاجی صاحب تساں سنی نہیں۔ ہن ذرا سمجھن دی کوشش کرنا، حضورن ماں دے شکم اثر اللہ فرمیندے محبوب علامت آرا تو ویکھیا نہیں، تو ڈٹھا نہ وی۔ ہن میں تیرے کول پوچھنا، جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہاتھی والیاں نو دیکھ سکدے، او نبی قبر انوار وچ رہ کے اساں غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا؟